صبح صبح کا وقت تھا۔ میں تیزی سے کام کاج نمٹا رہی تھی اور اب بھی میں شرٹ پریس کر کے پلٹی تھی کہ میرا شوہر احسن شاور لے کر واش روم سے باہر نکلا۔ اس کے کثرتی بدن پر پانی کی بوندیں پوری طرح چمک رہی تھیں۔ باتھ ٹاول لپیٹے وہ میری طرف بڑھا تھا تاکہ استری شدہ کپڑے میرے ہاتھ سے لے سکے، اور میری نظر خود بخود اس کے وجود پر جم گئی۔ میرا دل چاہا میں آگے بڑھوں اور کس کے احسن کو اپنے سینے سے لگا لوں، خود کو اس کی باہوں میں سما دوں۔ احسن کے ساتھ شادی کے رشتے میں ہونے کے باوجود میں ابھی تک اس کی قربت کے لیے ترس رہی تھی، اور احسن کو اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر تو عجیب سی خواہش میرے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ میری نگاہوں کے ارتکاز کو محسوس کر کے احسن نے گلا کھنکارا، مجھ سے ہاتھ بڑھا کر کپڑے مانگنے لگا۔ میں اپنی بے باک نظروں پر شرمندہ ہوئی اور میں نے جلدی سے احسن کے کپڑے اس کی طرف بڑھا دیے اور منہ پھیر لیا۔ مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی تھی کہ میرا شوہر کیا سوچے گا کہ میں اسے کس طرح سے دیکھ رہی تھی، کہیں وہ مجھے بد کردار ہی نہ سمجھ لے۔ یہ سوچ کر میں پریشان بھی ہو رہی تھی۔ احسن کپڑے لے کر واپس واش روم میں چلا گیا اور میں جلدی جلدی فیڈر بنانے کے لیے کچن کی طرف بھاگی، کیونکہ باہر لاؤنج میں احسن کی بیٹی سفینہ رو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد احسن پوری طرح تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو میں پھر اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ لمبا چوڑا بہت ہی ہینڈسم سا آدمی تھا جس پر کوئی بھی لڑکی فدا ہو سکتی تھی، اور میں تو پھر اس کی بیوی تھی۔ میرا دل تو خود بخود اس کے لیے دھڑکنے لگا تھا، مگر احسن کی نظر ہمیشہ کی طرح مجھ پر نہیں بلکہ سفینہ پر تھی۔ اس نے 6 ماہ کی سفینہ کو گود میں اٹھایا، اسے چومنے لگا، پھر اسے پیار کر کے خود دفتر کے لیے نکل گیا، جبکہ میں نے سفینہ کے گالوں کو اسی طرف سے چوما تھا جہاں اسے احسن چوم کر گیا تھا۔ میں اکثر احسن کے لمس کو اسی طرح حاصل کرتی تھی، اور اس حرکت سے میرے جذبات پوری طرح دہک جایا کرتے تھے۔ ابھی بھی میں بار بار سفینہ کے گال کو اسی طرف سے چوم رہی تھی جہاں احسن نے اپنے ہونٹ رکھے تھے، اور ایسا کر کے مجھے بہت زیادہ سکون اور خوشی حاصل ہو رہی تھی۔ میری ساس جو مجھ سے کچھ دور بیٹھی تھی، انہوں نے جب میری یہ حرکت دیکھی تو مسکرا کے کہنے لگی، بہو، تمہاری شادی کو اب تقریباً 4 مہینے ہونے والے ہیں، سفینہ بھی اب بڑی ہو رہی ہے، اب تم لوگ اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں کچھ سوچو۔ ساس کی بات سن کر میں ایک دم شرمندہ ہو گئی اور سر جھکا گئی۔ مجھے یہ احساس ہی نہیں رہا کہ وہ بھی لاؤنج میں ہی بیٹھی ہیں اور میری یہ حرکت ان کی نظروں میں آ جائے گی۔ میرے چہرے پر شرم کے تاثرات دیکھ کے وہ کہنے لگی، بہو، میں چاہتی ہوں کہ احسن اور تم ایک اچھا رشتہ بناؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارو۔ تم دونوں کی شادی ہو چکی ہے، کب تک یہ چوہے بلی کا کھیل کھیلتے رہو گے؟ میں جانتی ہوں میرا بیٹا تمہیں وقت نہیں دیتا، اس کے دل میں ابھی بھی تمہارے لیے وہ جگہ نہیں ہے جو تم ڈیزرو کرتی ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں خود محنت کرنی ہوگی۔ جب تک تم شرم و حیا کو چھوڑ کر اپنے شوہر کو اس بات کا احساس نہیں دلاؤ گی کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے اور تم اس پر حق رکھتی ہو، تب تک اسے یہ احساس نہیں ہوگا۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ نمرا کے ساتھ اس کی زندگی بھی ختم ہو گئی۔ خدا نے نمرا کا وقت اتنا ہی رکھا تھا، اب تمہاری زندگی اس کے ساتھ جڑی ہے اور اسے تمہارے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن یہ احساس تم اسے دلاؤ گی۔ تم خود اس پر توجہ دو، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ مجھے یقین ہے وہ ایک دن تمہارا ہو جائے گا۔ ماضی کے ہر غم کو بھلا کر اسے بھی تم سے محبت ہو جائے گی۔ میری ساس نے مجھے بہت محبت سے ایک ماں کی طرح یہ بات سمجھائی تھی، اور مجھے ان کی بات سمجھ بھی آ گئی تھی۔ باقی کا سارا دن گھر کے کاموں میں گزر گیا تھا۔ پھر رات کو جب احسن سونے کے لیے لیٹے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی بستر پر لیٹ گئی۔ ہم ایک ہی بستر پر سوتے تھے، لیکن درمیان میں کافی جگہ ہوتی تھی۔ کبھی اس جگہ پر سفینہ سوتی تو کبھی احسن غیر محسوس طریقے سے کوئی تکیہ رکھ دیتے۔ ابھی بھی ہمارے درمیان ایک تکیہ رکھا ہوا تھا، اور تکیے کے اس پار ہاتھ بڑھا کر احسن کو چھونا میرے دل کی اولین خواہش تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں احسن کو
ہاتھ بڑھا کر چھو لوں، ان کے وجود کو محسوس کروں، اپنا آپ ان کے حوالے کر دوں یا پھر خود کو ان کی باہوں کے سپرد کر دوں۔ کبھی کبھی تو میرا دل اس بات کے لیے مجھے اکساتا کہ میں احسن کے سینے پر سر رکھ کر سو جاؤں، ان کے بازو کو تکیہ بنا لوں، مگر یہ کچھ دوری کا فاصلہ صدیوں کے فاصلے کے برابر تھا، جسے ہاتھ بڑھا کر ختم کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میری نظریں مستقل شرٹ لیس احسن کی کمر پر جمی ہوئی تھیں۔ میں بہت غور سے ان کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ میرا بس چلتا تو احسن کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیتی۔ میں اپنے خیالوں میں ان سے محبت کا اظہار کر رہی تھی کہ اچانک ہی احسن نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ شاید میری نظروں کی چبھن نے انہیں احساس دلا دیا تھا کہ میری نظریں ان کے وجود پر ہیں۔ میں ایک دم ہی گڑبڑا گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میری کوئی چوری پکڑی گئی۔ احسن نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور دوبارہ پلٹ گئے، اور میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہو گئی۔ ساس کی بات میرے ذہن میں آئی کہ ہاتھ بڑھا کر خود احسن کو حاصل کر لو، وہ تمہارا ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد جب احسن گہری نیند میں چلے گئے تو میں نے آہستگی سے ان کی کمر پر اپنی انگلیاں پھیرنی شروع کر دیں۔ ایسا کرتے ہوئے مجھے بہت خوف بھی آ رہا تھا، لیکن دل تھا کہ بے ایمان ہو گیا تھا۔ ان کا لمس پاتے ہی میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے جذبات کا طوفان شور مچانے لگا۔ خود کو روکنا قابو سے باہر ہو گیا تھا، اور پھر میں نے دھیرے دھیرے ان کے وجود کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کرنا شروع کر دیا، مگر مجھے اس بات کی بالکل خبر نہیں تھی کہ احسن سو نہیں رہے تھے بلکہ جاگ رہے تھے، اور وہ میری اس حرکت سے واقف تھے، مگر انہوں نے کوئی حرکت نہ کی۔ اس بات کا خلاصہ صبح ہوا جب میں احسن کی شرٹ پریس کر کے ان کے ہاتھ میں دینے لگی تو وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، شاید رات تمہیں نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے تم نے میری نیند بھی اڑا دی۔ میں نے ایک دم سے احسن کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں ایک عجیب سی چمک آئی، اور میں جان گئی کہ وہ رات کو جاگ رہے تھے۔ ان کی نظر سے نظر ملتے ہی میری جان نکلی تھی۔ میں اس قدر شرمندہ ہوئی کہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اپنے ہی شوہر کو چھو کر خود سے نظریں چرانے والی میں شاید پہلی بیوی تھی۔ ایمان احسن، جس کے لیے اپنے احسن کو پا لینا بھی ایک خواب تھا، نکاح کے 3 بولوں کے باوجود بھی درمیان کے فاصلے مٹا دینا 2 سمندروں کو ملا دینے کے برابر تھا۔ کمرے سے باہر نکلنے کے باوجود بھی میرے ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں احسن سے کس طرح سے نظر ملا سکوں گی۔ رات کو جو حرکت میں نے کر دی تھی اس کے بعد تو احسن کے سامنے جاتے ہوئے بھی میری جان نکل رہی تھی۔ مجھے خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ میں اپنے آپ پہ قابو کیوں نہ رکھ سکی۔ میں تیزی سے ناشتہ تیار کرنے لگی تو میری ساس نے میرے چہرے کے بدلتے رنگ پڑھ لیے۔ کہنے لگیں، کیا بات ہے بہو؟ میں نے سر جھکا لیا تو وہ بول پڑی کہ دیکھو بہو، آخری بار تم سے کہوں گی کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور عورت نمرا کی جگہ لے لے، تم اپنی بیوی ہونے کا فرض نبھاؤ اور اپنے شوہر کو اپنی طرف کر لو۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے احسن کے ارد گرد دفتر میں بہت سی لڑکیاں گھومتی ہیں، وہ جوان اور حسین ہے، اسے اگر نمرا جیسی کوئی اور مل گئی تو تمہارا کیا ہوگا؟ تم شرم و حیا کے پردوں میں لپٹی رہ جانا اور کوئی اور تمہاری جگہ حاصل کر لے گا۔ احسن کا دل ٹوٹا ہوا ہے، وہ بکھرا ہوا شخص ہے، جو بھی اسے سمیٹے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ تو پھر تم کیوں نہیں اسے سمیٹ لیتی ہیں؟ ایسا نہ ہو بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو۔ ساس کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، آج رات کو ہی میں احسن کو اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کروں گی۔ تھوڑی دیر پہلے والی شرمندگی کو بھول کر میں پھر نئے منصوبے بنا رہی تھی۔ آج تک میں خود ان کے آگے بہت شرمندہ سی رہتی تھی، کیونکہ میں ان کی دوسری بیوی تھی۔
میں جانتی تھی کہ ان کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ اپنی پہلی بیوی نمرا سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان دونوں کی پسند کی شادی تھی، اور پسند بھی ایسی کہ سالوں کی پسند کے بعد وہ شادی کے رشتے میں جڑے تھے۔ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہیں دونوں کو محبت ہوئی اور پھر دونوں شادی کے رشتے میں بن گئے۔ لیکن سفینہ کی پیدائش پر کچھ پیچیدگیاں ہونے کی وجہ سے نمرا اس دنیا سے چلی گئی، اور تب سے ہی احسن کے اندر بھی جینے کی امنگ ختم ہو گئی تھی۔ اگر وہ زندہ تھے تو صرف اور صرف سفینہ کی وجہ سے، اور اگر آج میں ان کی زندگی میں شامل تھی تو یہ بھی سفینہ کی ہی مہربانی تھی کہ پیدائشی بچی کو ماں کی ضرورت تھی۔ احسن کی ماں کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی اور وہ اس بچی کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کسی طرح سے احسن کو راضی کیا کہ سفینہ کی خاطر وہ دوسری شادی کر لیں، اور میں احسن کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ میں نمرا کی کزن تھی، بہت عرصے سے میں بھی احسن کو جانتی تھی، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں شادی ہو کر احسن کی بیوی بن جاؤں گی۔ جب احسن کے لیے دوسری لڑکی کی تلاش شروع کی گئی تو نمرا کے والدین نے ہی مجھے احسن کے لیے پسند کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں سفینہ کو ایک ماں کی طرح پیار دے سکوں گی۔ میرے گھر والوں نے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ میرے ماں باپ غریب تھے، وہ جہیز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے، جبکہ احسن کو شادی میں کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس لیے میرے ماں باپ نے خود میری شادی احسن سے کروا دی۔ وہ امیر تھا، خوبصورت تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عادت اور اخلاق کا بہت اچھا تھا۔ اس لیے میرے ماں باپ کو لگا تھا کہ وہ میرے لیے اچھا ہمسفر ثابت ہوگا۔ لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ احسن کے دل میں تو نمرا کے لیے محبت ہے، پھر وہ مجھے کیسے پیار دے سکے گا؟ اور اسی کشمکش میں میری زندگی کے 4 مہینے یوں ہی گزر گئے۔ نمرا اور احسن کی محبت کی تو میں خود بھی گواہ تھی۔ نمرا میری بہت اچھی دوست تھی۔ اپنے اور احسن کے بارے میں وہ مجھے بہت کچھ بتایا کرتی تھی، اور میں جانتی تھی کہ احسن کے دل میں نمرا کے لیے کیسے جذبات ہیں۔ اور اتنا کچھ جاننے کے بعد مجھے یہ یقین تھا کہ میں کبھی احسن کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکوں گی۔ شادی کی پہلی رات ہی انہوں نے میری گود میں سفینہ کو ڈال دیا تھا، اور یہ بتا دیا تھا کہ وہ مجھے سفینہ کے لیے اس گھر میں لائے ہیں۔ میں نے بھی بڑی خاموشی سے سفینہ کو سنبھال لیا تھا، نہ ہی اپنا حق مانگا، نہ کبھی ان سے کوئی سوال کیا۔ میرے ماں باپ کا بوجھ اتر گیا تھا، میں رخصت ہو گئی تھی، میرے لیے شاید یہی بہت تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، نہ صرف میرے اندر کی بےتابیاں بڑھ رہی تھیں، بلکہ میں جب بھی احسن کو دیکھتی تھی تو میری نگاہیں خود بخود ان کے وجود سے چپک جاتی، اور میرا دل چاہتا کہ میں کسی طرح انہیں حاصل کر لوں۔ یہ وہ فطری تقاضے تھے جو ہمارے رشتے سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ ارمان میرے دل میں پیدا ہو گئے تھے جو شاید ہر لڑکی کے دل میں ہوتے ہیں۔ اپنے شوہر کو اپنا بنا لینے کی خواہش مجھے بےتاب کر رہی تھی۔ اب تو میری ساس بھی مجھے طریقے بتانے لگی تھیں کہ میں کیسے ان کے بیٹے کو اپنی طرف مائل کر سکتی ہوں۔ اسی لیے اس رات احسن کے لوٹنے سے پہلے میں نے سرخ رنگ کی نیٹ کی ساڑی پہنی۔ کامدار سرخ ہی بلاؤز تھا، جس سے میرے وجود کی ساری خوبصورتی عیاں ہو رہی تھی۔ میں نے ساس سے پوچھ کر احسن کی پسند کا سارا کھانا تیار کیا۔ میری ساس نے سفینہ کو اپنے پاس رکھنے کا کہہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج رات میں سفینہ کو اپنے پاس رکھ لوں گی، تم احسن کو اچھے سے کھانا پیش کرنے کے بعد اس کا دل جیتنے کی کوشش کرنا۔ اپنی ساس کی اس نیک نیتی پر میں مسکرا دی تھی۔ انہوں نے روایتی ساس کا کردار نہیں نبھایا تھا، بلکہ وہ میرے لیے ایک دوست کی طرح تھی جو مجھے صحیح اور غلط سمجھایا کرتی تھی، اور وہ خود اپنے بیٹے کی زندگی میں مجھے کسی اچھے مقام پر دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ انہی کے مشورے تھے جو میں ہمت کر کے احسن کا دل جیتنے کے لیے کوشاں ہو گئی تھی۔ ساس سفینہ کو اپنے کمرے میں لے گئیں اور میں احسن کا انتظار کرنے لگی۔ گاڑی کا ہارن بجا تو میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ میں پہلی بار احسن کے لیے اس طرح سے تیار ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ مجھے دیکھ کے کیا کہتے، یا پھر انہیں سفینہ نظر نہ آتی تو کیا ہوتا۔
انہیں تو آتے ساتھ ہی سفینہ کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے کی عادت تھی۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ اس بات پر ناراض نہ ہو جائیں کہ میں نے سفینہ کو اماں کے حوالے کر دیا، لیکن میری ساس نے کہہ دیا تھا کہ آج کی رات سفینہ کو میں خود دیکھوں گی۔ وہ اپنی مرضی سے اسے اپنے کمرے میں لے کر گئی تھیں۔ اب مگر اب میرا دل گھبرا رہا تھا، کہیں احسن کو یہ نہ لگے کہ میں نے سفینہ کو جان بوجھ کے ساس کے حوالے کیا ہے، یا میں کوئی سوتیلی ماں والا کردار نبھا رہی ہوں۔ احسن گھر میں داخل ہوئے تو لاؤنج میں جلتی کینڈلز کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ ٹیبل تک آئے تو وہاں ان کا من پسند کھانا سجا ہوا تھا۔ ساری لائٹس بند تھیں، کینڈلز جل رہی تھیں، اور پھر جب میں ان کے سامنے آئی تو کتنی دیر وہ مجھ پر نظر جمع کر کے کھڑے رہے، مجھے غور سے دیکھتے رہے، اور پھر پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ ان کی بات پر میری زبان لڑکھڑا گئی۔ میں انہیں یہ بھی نہ کہہ سکی کہ آپ کے لیے کیا ہے۔ مجھ سے تو کوئی جواب ہی نہ بن پڑا۔ احسن کی نگاہوں کی تپش مجھے اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں بس اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی اور اپنے دانتوں سے اپنے لبوں کو کاٹ رہی تھی۔ میری اس حرکت کو دیکھ کر احسن میرے قریب آئے، میرے بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ سب تم نے میرے لیے کیا ہے؟ ان کی آواز جذبات کی شدت سے بوجھل تھی اور میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ہاں میں سر ہلایا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگے، آج میں بہت تھکا ہوا تھا، لیکن اپنا من پسند کھانا دیکھ کے میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی، اور تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ان کی نظریں دھیرے دھیرے میرے وجود کا احاطہ کر رہی تھیں اور میں شرم سے چور ہو رہی تھی۔ پھر احسن نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کہنے لگے، چلو کھانا کھاتے ہیں، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ احسن نے محبت سے پہلا نوالا بنا کر میرے منہ میں ڈالا، پھر ہم دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ اس دوران انہوں نے سفینہ کا بھی پوچھا تھا۔ میں نے بتا دیا تھا کہ وہ ساس کے کمرے میں سو رہی ہے۔ یہ سن کر انہیں تسلی ہو گئی تھی۔ پھر جب میں کمرے میں آئی تو احسن فریش ہو کے لیٹ چکے تھے۔ میں جان بوجھ کے ان کے قریب ہو کے لیٹ گئی۔ آج انہوں نے بھی درمیان میں کوئی تکیہ نہیں رکھا تھا۔ میری اس حرکت پر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ پلٹ کر میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے ایسی بات کہی کہ میں کچھ شرمندہ ہو گئی۔ کہنے لگے، میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتی ہو، تمہیں بھی ایک عام عورت کی طرح اپنے شوہر کا ساتھ، اس کی توجہ، اس کی محبت چاہیے، لیکن میں تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو مجھے نمرہ یاد آتی ہے۔ میں کیسے اس کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہوں؟ میری اولاد کو جنم دیتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلی گئی، میں کیسے اسے بھول کر تمہارا ہو جاؤں؟ یہ شادی میں نے صرف اور صرف سفینہ کی خاطر کی تھی، اور یہ بات میں نے تمہیں شادی سے پہلے بتا دی تھی۔ احسن کی اس بات نے میرے دل کو بری طرح توڑا تھا۔ میں نظریں چرا گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میری ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ شاید میری غلطی یہ تھی کہ میں نمرہ کی جگہ لینا چاہتی تھی، لیکن احسن نے آگے بڑھ کے اچانک سے میری گردن پہ اپنے لب رکھ دیے۔ پھر وہ کہنے لگے، میں نمرہ کی خاطر تمہیں تمہارا حق نہ دوں تو یہ بھی زیادتی ہوگی۔ اگر تم میرے وجود کو حاصل کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں تمہارا حق دینے کو تیار ہوں، لیکن میرا دل شاید میرے ساتھ نہ ہو۔ آج بھی میری دھڑکنوں میں نمرہ کا ہی نام گونجتا ہے۔ یہ کہہ کر احسن نے دھیرے سے مجھے اپنے قریب کرنا چاہا اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بستر پر تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی اور کہا کہ مجھے اس طرح سے آپ کا ساتھ نہیں چاہیے کہ آپ کا دل آپ کے اختیار میں نہ ہو اور آپ زبردستی اپنے وجود کو میرے حوالے کر دیں۔ جس دن آپ کا دل میرے لیے دھڑکنے لگے گا اس دن آپ میرے پاس آئیے گا، میں بھی آپ کو سینے سے لگا لوں گی، لیکن اس طرح آدھا ادھورا وجود میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ میں آپ کے جسم پر نہیں، آپ کے دل پر، آپ کی روح پر قابض ہونا چاہتی ہوں۔ میں بستر چھوڑ کے اٹھ گئی اور واش روم میں جا کے خود کو شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔
آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ نمرا کی محبت کا حصار کس قدر مضبوط ہے۔ اسے توڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ مجھے سالوں اس کے لیے انتظار کرنا تھا۔ میں نے اپنی ساڑی تبدیل کر کے سادہ سا سوٹ پہن لیا اور خود ساس کے کمرے میں جا کے سفینہ کو گود میں اٹھا لیا۔ میری ساس نے میرا بدلا ہوا لباس دیکھا تو کہنے لگی، کیا ہوا؟ سفینہ کو لینے کیوں آئی ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ میں نے کہا، اتنی آسانی سے احسن کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان کا وجود میرا ہو بھی جائے تو ان کا دل کبھی میرا نہیں ہوگا۔ میری ساس نے میرے دکھ کو پڑھ لیا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی اور میں سفینہ کو اٹھا کے لے آئی۔ میں نے اسے اپنے اور احسن کے درمیان میں لٹایا تو احسن نے فوراً سے اس کے گالوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ سوتی ہوئی سفینہ کو پیار کر رہے تھے۔ ان کے اندر کے جذبات، ان کی محبت، ان کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی، اور میں بالکل ایسا اپنے لیے بھی چاہتی تھی۔ میں غور سے احسن کی اور سفینہ کی محبت کو دیکھ رہی تھی، اور پھر یہی سوچتے سوچتے میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی کہ نہ جانے وہ دن کب آئے گا جب احسن میرے ہوں گے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب صرف سفینہ کی ماں بن کے رہوں گی، احسن کی محبت کا خیال اپنے دل میں نہیں لاؤں گی۔ اگلی صبح میں بالکل خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ احسن نے ایک سرسری سی نظر مجھ پہ ڈالی۔ شاید وہ میرے دل کی حالت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے زیادہ کچھ تو نہ کہا، لیکن جب دفتر کے لیے نکلنے لگے تو جاتے جاتے کہہ گئے کہ شام کو تیار رہنا، میں تمہیں اور سفینہ کو شاپنگ کے لیے لے کے جاؤں گا۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی تھی۔ پھر میں شام کو جلدی جلدی تیار ہو کے ان کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ شام کو جب احسن دفتر سے واپس آئے تو وہ مجھے اور سفینہ کو باہر لے گئے۔ ہم اس سے پہلے بھی شاپنگ پہ گئے تھے، لیکن احسن نے ہر چیز سفینہ کے لیے لی تھی۔ مجھ سے بھی کہا تھا کہ اگر میں کچھ خریدنا چاہوں تو خرید لوں، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں لیا تھا۔ اب کی بار ہم شاپنگ پہ پہنچے تو احسن نے سب سے پہلے لیڈیز شاپس کا رخ کیا۔ پھر وہ میرے لیے کپڑے پسند کرنے لگے، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے، کب سے تم انہی 4 جوڑوں میں گھوم رہی ہو، تمہارے پاس ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آج سفینہ کی نہیں تمہاری شاپنگ کی جائے گی۔ اور پھر احسن نے میرے لیے اپنی پسند سے کافی سارے کپڑے لیے۔ میں پہلی بار احسن کی پسند کی چیزیں اپنے لیے خرید رہی تھی اور مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ پھر احسن نے اچانک ہی ایک ایسی چیز میرے لیے خریدی کہ میں دنگ رہ گئی۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت سی سیاہ رنگ کی نائٹی تھی۔ وہ کہنے لگے، یہ پہن کے تم بہت خوبصورت لگو گی۔ پھر انہوں نے اپنی مرضی سے وہ نائٹی خرید لی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب احسن اور میرے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر وہ میرے لیے ایسی چیزیں کیوں لے رہے ہیں، مگر میں شرمندگی کی وجہ سے ان سے کچھ پوچھ بھی نہ سکی، اور ہم تھک ہار کر رات کو گھر لوٹے تو احسن کہنے لگے، جاؤ تیار ہو کے آؤ، تم میرے لیے تیار ہوتی ہو تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو وہ رخ پھیر گئے۔ میں نے پھر وہ نائٹی پہن لی اور تیار ہو کے کمرے میں آئی تو حیران رہ گئی۔ احسن بستر پر میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا، پھر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ احسن کی قربت پا کر میں پگھلنے لگی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ صرف میری خوشی کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے میں کچھ پیچھے ہٹی۔ کہا کہ احسن، زبردستی آپ خود کو میرے حوالے نہ کریں، میں آپ کی محبت چاہتی ہوں، نہ کہ آپ کا وجود۔ میں ساری عمر بھی آپ کا انتظار کرنے کو تیار ہوں۔ احسن نے دھیرے سے میرے لبوں کو چوما، کہنے لگے، میں بھی اپنی محبت ہی تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے پہل تو کرنی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سے محبت کروں، تم میری اولاد کو جنم دو اور سفینہ کو سر آنکھوں پر بٹھاؤ، ہماری ایک نارمل اور خوبصورت سی فیملی ہو۔ اس لیے میں خود تمہاری طرف پیش قدمی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ خود بخود محبت کو جنم دے ہی دے گا۔ احسن نے دھیرے سے مجھے اپنی باہوں میں جکڑا اور میرا وجود کانپ اٹھا۔
میری پلکیں لرز رہی تھیں اور میں احسن سے نظریں چرا رہی تھی۔ شادی کے 6 مہینے بعد ہمارے درمیان کے فاصلے مٹتے جا رہے تھے، اس لیے میرا وجود لرز رہا تھا اور احسن دھیرے دھیرے میری ہر تشنگی کو مٹا رہے تھے۔ وہ خود اپنی محبت مجھ پر نچھاور کرنے لگے اور ہم دونوں ایک دوسرے میں گم ہوتے چلے گئے۔ دھیرے دھیرے رات بیتنے لگی۔ احسن نے ساری رات مجھے اپنی محبت کے حصار میں جکڑے رکھا۔ صبح تک میں تھک کے چور ہو گئی تھی۔ صبح کے وقت کہیں جا کر احسن نے مجھے سونے کی اجازت دی تھی اور پھر میں نے احسن کی باہوں میں ہی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اگلی صبح میری اور احسن کی زندگی کی خوشگوار صبح تھی۔ احسن نے مجھے سینے سے لگا کے میرے ماتھے کو چوما تھا اور ہمارے درمیان شادی شدہ زندگی کی شروعات ہو گئی تھی۔ میں احسن کی اس محبت پر نہ صرف خوش تھی بلکہ خدا کی شکر گزار بھی تھی۔ میری محبت، میری اطاعت اور میری خدمت نے احسن کے دل میں میرے لیے جگہ پیدا کر دی تھی۔ میں نے سفینہ کو بھی محبت سے سینے سے لگا لیا تھا۔ میں اس سے سچ میں بہت محبت کرتی تھی اور میں نے احسن سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی اسے نمرہ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ جب آپ کسی کو سچے دل سے چاہیں تو وہ آپ کو مل ہی جاتا ہے۔ میں نے بھی شادی کے رشتے میں جڑنے کے بعد احسن سے سچے دل سے محبت کی تھی۔ اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا تھا، اس کے ہر غم کو اپنا غم مانا تھا اور اسی لیے احسن نے بالآخر مجھے قبول کر ہی لیا تھا۔